بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اعمال کی حفاظت کے لیے مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ روزے سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دانت اور مسوڑے سے خون کا آنا، اگر روزے کی حالت میں دانت اور مسوڑے سے خون آ جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو جواب یہ ہے، ایسی صورت میں دیکھا جائے گا تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے۔ اگر تھوک سے زیادہ خون ہو جائے، خون تھوک سے زیادہ ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ کیسے محسوس ہوگا کہ تھوک سے زیادہ خون آ گیا ہے؟ تو منہ میں اس خون کی بو محسوس ہوتی ہے، خون کا جو مزہ آتا ہے خون کا وہ منہ میں خود محسوس ہوتا ہے، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ منہ میں تھوک کے بجائے خون زیادہ ہو گیا ہے۔ اب اگر یہ خون حلق کے نیچے اترا ہے تو روزہ ٹوٹے گا۔ اگر خون نکلا، اس نے ایسی تھوک دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ اچھی طرح اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر دانت یا مسوڑے سے خون نکلا ہو اور خون اتنا زیادہ نکلا کہ منہ کے تھوک سے زیادہ خون ہو گیا، اب جیسے عموماً تھوک کو نگلنے کی عادت ہے، اب اگر نگلنے والا اس تھوک کو نگلا ہے کہ جس میں خون زیادہ ہو تو اب روزہ ٹوٹے گا۔ صرف تھوک کے نگلنے سے نہیں ہے، اب تھوک نہیں ہے، اب تھوک کے بجائے وہ خون ہو گیا، اب اس کو نگلے گا تو روزہ ٹوٹے گا، تھوک دے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی روزے کی حالت میں دانت نکالنے کے لیے مسوڑے میں انجیکشن لگوانا، تاکہ اس سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دوائیاں مسوڑے میں ڈالی جاتی، حلق کے نیچے نہیں اتر جاتی۔ اگر حلق کے نیچے اترے گی تو روزہ ٹوٹے گا۔ جیسے مسئلہ عرض کیا گیا تھا، ناک اور منہ کا راستہ ایسا ہے جس کا تعلق معدے سے ہوتا ہے، دوا کا اثر سیدھے ہمارے پیٹ کے اندر تک پہنچے گا تو روزہ ٹوٹے گا۔ یا انجیکشن کا اثر صرف مسوڑے تک ہے اور مسوڑے میں دوا پہنچائی جا رہی ہے، جب ڈاکٹر دانت نکالے گا تو اس وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مسوڑے سے یا دانتوں سے نکلنے والا خون حلق کے اندر نہ پہنچے، بلکہ یہیں سے روئیں کے ذریعے سے اس کو سکھا دیا گیا یا اس کو کسی بھی ذریعے سے باہر نکال دیا گیا تو اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ تو روزے کی حالت میں دانت نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر اتنی احتیاط نہیں کر سکتے تو افطاری کے بعد اس کو نکال لینا چاہیے۔ یہ دانتوں سے متعلق کچھ اہم مسائل تھے، اس کی طرف بھی خیال رکھا جائے۔ اور وضو کے مسائل چل رہے تھے۔ جو کتاب میں آپ کے سامنے پکڑا ہوں یہ پوری کتاب وضو کے مسائل ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے مسائل کا علم کتنا ضروری۔ ایک وضو جس کو ہم 1 منٹ میں کر لیتے ہیں، صرف اس وضو کے مسئلے 200 پیجوں میں ہیں۔ اتنی موٹی کتاب، یہ پورا وضو کے مسئلے مسائل ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں علم۔ جب یہ علم ہوگا تو ہمارا وضو بنے گا، ورنہ تو ہمارا وضو کوئی حیثیت کے قابل نہیں رہ سکتا۔ تو ہم نماز کو آ رہے ہیں، بڑی عظیم الشان عبادت کے لیے آ رہے ہیں، شہنشاہ کے دربار میں آ رہے ہیں، تو آنے سے پہلے وضو اس لائق بنایا جائے کہ جس لائق بن کر ہم یہاں آ سکیں۔ تو اس کے لیے اتنے مسائل ہیں۔ ایک موٹی سی کتاب آپ کے سامنے 200 سے زیادہ پیجوں کی، تو اس لیے وضو کے کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے عرض کیے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سارے مسائل بتائے جائیں شاید کہ سال کے 360 دن بھی کم پڑ جائیں گے۔ تو کل جیسے بات آئی تھی کہ وضو کی سنتیں 13 ہیں، وضو کے فرض 4 ہیں کہ فرض کے بغیر وہ عمل پورا نہیں ہو سکتا۔ وضو میں اس عمل میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرض سے وہ کام پورا ہوتا ہے لیکن اس کام میں خوبصورتی سنت سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے 13 سنتوں کی کچھ تفصیلات اس میں لکھی ہیں۔ اس میں یہ کہ پہلی بات آئی تھی نیت کرنا، پاکی کی نیت کرنا، اے اللہ میں پاک ہونے کی نیت سے وضو کر رہا ہوں۔ اگر یہی وضو آپ واش روم میں کر رہے ہیں اور اگر یہی وضو آپ ہاؤس کے پاس کر رہے ہیں تو دونوں میں فرق ہے۔ واش روم ایک گندی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان اپنی صفائی کے لیے جاتا ہے، مسجد کا ہاؤس پاک جگہ ہوتا ہے۔
لہذا یہاں بیٹھ کر آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اللہ کا نام بھی لے سکتے ہیں، لیکن واش روم میں آپ دعا بھی نہیں کر سکتے، اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے، وہاں اور یہاں کیسے کریں گے؟ تو فرق یہ ہے کہ وہاں واش روم میں جانے سے پہلے جب آپ بسم اللہ کہیں گے، وہ بسم اللہ واش روم جانے کا بھی بسم اللہ ہے، وضو کے شروع ہونے کا بھی بسم اللہ ہے، ضرورت کی پورے کرنا کا بھی بسم اللہ ہے۔ ایک ہی بسم اللہ سے وہاں 3 عمل ہو جاتے ہیں، یہاں ہر عمل کے لیے الگ الگ بسم اللہ ہوتی ہے، کیونکہ وضو کے شروع میں آپ جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو یہاں حوض کے پاس بیٹھ کر آپ بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا نام بھی لے سکتے ہیں، لیکن بیت الخلاء میں، لیٹرین میں، واش روم میں اگر اٹیچ باتھ روم ہو، وہاں اگر آپ جائیں گے آپ ضرورت بھی پوری کریں گے، پاک بھی ہو کر واپس آئیں گے۔ اگر یہاں الگ الگ جگہ ہوگی تو آپ لیٹرین میں جائیں گے تو وہاں بھی بسم اللہ پڑھ کے جائیں گے، واش روم میں جائیں گے وہاں بھی بسم اللہ پڑھ کے جائیں گے، حوض کے پاس بیٹھیں گے یہاں بھی بسم اللہ پڑھ کے جائیں گے، لیکن اٹیچ باتھ روم میں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ جس بسم اللہ کو کہہ کر اندر جا رہے ہیں، یہی بسم اللہ یہ سارے کاموں کے لیے دعا بن جائے گی، اور باہر ہی سے نیت کر کے جانا ہے، میں ضرورت پوری کر کے پاک ہونے کے لیے میں آ رہا ہوں، یہ ضروری ہے، ورنہ آج ہر گھر کے اندر اٹیچ باتھ روم ہر گھر کی آج ضرورت بن گئی، اور اپنی اپنی سہولت کے اعتبار سے ہر گھر میں اسی کو بنایا جا رہا ہے، تو اس کے مسائل کا علم بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ اس جگہ پر بسم اللہ کہیں گے، اللہ کا نام لیں گے تو گناہ ملے گا، گندی جگہ میں اللہ کا پاک نام نہیں لیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلے نیت کرنا ہے پاک ہونے کی، اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ پوری دعا ہے، اگر آپ بسم اللہ بھی پڑھ لیں تب بھی کافی ہے، مسائل میں ہی لکھا ہے۔ اور اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، کلی کے بعد مسواک کا مسئلہ آتا ہے کہ مسواک کیسا کرنا چاہیے۔ صرف مسواک کے متعلق آپ اگر کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، کیونکہ ہمیں دینی لائن سے اتنے جذبات ہمارے پاس نہیں ہیں، صرف مسواک کے مسائل میں 70-80 پیج کی کتاب صرف مسواک کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، 70-80 پیج کی۔ ہم ایک لکڑی کو یوں مسواک لے کے بڑی آسانی سے رگڑ دیتے ہیں، صرف ایک مسواک کو استعمال کرنے کے 70 سے زیادہ مسائل ہیں۔ مسواک کیسی ہونی چاہیے، کتنی موٹی ہونی چاہیے، مسواک کیسے لگڑنا ہے، کیسے پکڑنا ہے، اس کو کیسے رکھنا ہے، اور یہ سارے مسائل ہیں۔ اس میں مسئلہ یہ کہ ہم مسواک رگڑیں گے تو سنت طریقہ کیا ہے، مسواک کیسے پکڑنا چاہیے؟ مسواک پکڑنا ہے ایسے، یہ 3 انگلیاں مسواک کے اوپر ہونا ہے، یہ انگوٹھے کے اوپر اور چھوٹی انگلی کے اوپر، مسواک ایسے پکڑنا ہے، یہ مسواک کا سنت طریقہ ہے۔ اگر ہم یوں پکڑ کے رگڑ دیں، مسواک سے منہ تو صاف ہو جائے گا لیکن مسواک کی سنت ادا نہیں ہوگی۔ مسواک لگڑنا سنت ضرور ہے لیکن پکڑنا بھی نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، لہذا مسواک پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھے کے اوپر، چھوٹی انگلی کے اوپر ہو، 3 انگلیاں یوں پکڑے اور اس کو اوپر کے حصے میں، اسی لیے مسواک ایک بالشت لمبی ہونا ہے۔ اگر وہ لگڑتے لگڑتے چھوٹی ہو جائے الگ بات ہے، اور مسواک کتنی موٹی ہونی ہے، انگوٹھے کی اتنی برابر موٹی ہونا، اتنی موٹی نہیں ہے کہ منہ میں زبردستی ٹھوس آ جائے، انگوٹھے کے برابر موٹی ہو اور ایک بالشت لمبی ہو، لگڑتے لگڑتے چھوٹی ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ مسواک یوں پکڑنا ہے اور اس کو پہلے سیدھے طرف کے اوپر کے دانتوں میں رگڑنا ہے، بعد میں ڈاویں طرف، پھر نیچے کی طرف، پھر ڈاویں کی طرف، تو یہ چاروں طرف رگڑنے کے بعد پھر مسواک دھونا ہے۔ اب ایک بار ہی مسواک لگڑنے کے برابر ہوا، مسواک 3 بار رگڑیں گے، ایک بار اس کو لگڑیں گے، دھوئیں گے، پھر لگڑیں گے۔ مسواک کو یوں لگڑنا یہ خلاف سنت ہے، سنت کے خلاف یہ لگڑنے کا طریقہ نہیں ہے، لگڑنا ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے اور ایسے ہے۔ اور مسواک لگڑنے کے بعد مسواک کو کیسے رکھنا ہے، تاکہ جس طرف وہ رگڑنے کا دانت ہوتے ہیں تو مسواک کو ایسے نیچے کھڑا کرنا ہے تاکہ پانی نیچے ٹپک کر مسواک سوکھ جائے۔ اگر مسواک یوں رکھیں گے، پانی اندر رہنے کی وجہ سے مسواک سڑ جائے گی اور خراب ہو جائے گی۔ نبی نے یہ طریقہ تک امت کو بتایا ہے، مسواک یوں رکھی جائے، سلا کر نہیں رکھنا ہے، کھڑا کر رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی کا کتنا احسان ہے، امت کو کیسے ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک باپ اپنے بچے کو سبق سکھا رہا،
بچے کو بیٹے پینسل یوں پکڑنا ہے اور اس کو یوں رکھنا ہے، یوں لکھنا ہے، یوں چھلنا ہے. اور مسواک سخت لکڑی کے نہیں ہونا ہے کہ جس سے دانت چھیل جائیں گے، ہمارے دانتوں سے خون نکلے گا. مسواک نرم ہو اور دانتوں کا میل بھی دور ہو اور دانتوں کو نقصان بھی نہ ہو. اس لیے یا تو نیم کے جھاڑ کی لکڑی ہو یا زیتون کے جھاڑ کی لکڑی ہو. مسواک یا تو نیم کے جھاڑ کی ہو یا عموماً جو مسواک بیچے جاتے ہیں وہ مسواک ہو، یا نہیں تو زیتون کے جھاڑ کی مسواک ہو. تو اس سے وہ نرم بھی رہے گی اور دانتوں میں ملائم پن بھی باقی رہے گا، میل بھی دور ہو جائے گا. اور موٹائی میں انگوٹھے سے زیادہ نہ ہو، اتنی موٹی کم سے کم. اچھا، اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو، کسی وجہ سے مسواک گھر میں بھول کے آ گیا مسجد میں، اب گھر دور ہے، اتنی دور جانے کے لیے سواری بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو دیکھیے مسواک کی کتنی اہمیت ہے. ہمارے سب کے پاس مسواک ہونی چاہیے. جیسے ہمارے پاس جیب میں موبائل ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ہمیشہ ہماری جیب میں مسواک ہونا چاہیے. اور مسواک رگڑ کر جو نماز پڑھی جائے، جو مسواک کے بغیر نماز پڑھی جائے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 70 بار نماز پڑھنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ایک چھوٹی سی مسواک ایک بار رگڑ کر آپ نماز پڑھ لیں گے، 70 نماز کے برابر کا ثواب آپ کو ملنے والا ہے. اگر کوئی مسواک بھول کے آ جائے، ایسی مجبوری میں انگلی سے اس کو رگڑ لینا چاہیے اور اس کی نیت پر اللہ اس کو ثواب بھی دے دیں گے انشاءاللہ. یہ مسواک کا ایک اہم مسئلہ ہے. 10 روپے کی مسواک آدمی کو کتنے اونچے مقام تک پہنچا دیتی ہے. آج کے بعد آپ تمام اس کا اہتمام کریں. مسواک مردوں کے لیے بھی ہے، مستورات کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ایک ساتھ سنت ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.